بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ہم اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی بہتری کے لیے کچھ فیصلے لیتے ہیں، اس امید پر کہ ہماری اولاد کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا، مگر کچھ فیصلے صرف وقتی طور پر ہی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں، بعد ازاں وہ حلق کا کانٹا بن کر چبھنے لگتے ہیں، نہ حلق سے نیچے اترتے ہیں نہ باہر اگلے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے ایک ایسا فیصلہ کیا تھا جو اس کے لیے بہت مشکل کا باعث بنا تھا۔ آج میری بیٹی کی شادی تھی اور میں نے اس شادی میں بے دریغ خرچ کیا تھا۔ لوگ میری بیٹی کے مہنگے جوڑوں اور زیورات کی قیمت جان کر رشک اور حسرت بھری نگاہوں سے سبھی چیزوں کو تک رہے تھے، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ ہماری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ اتنا سب کچھ اتنے مہنگے داموں خریدتے۔ یہ عنایات تو میرے داماد کی طرف سے تھیں۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک انتہائی امیر و کبیر لڑکے سے طے کی تھی۔ میرے داماد کے پاس صرف دولت کی ہی خوبصورتی تھی، ورنہ شکل و صورت واجبی سی تھی، جبکہ میری بیٹی نہایت حسین اور بمشکل 22 سال کی تھی۔ سب لوگ حیران تھے کہ میں نے اپنی اتنی خوبصورت بیٹی ایسے قبول صورت مرد کو کیوں دی تھی۔ میری بیٹی رخصت ہوئی تو میں نے سکھ کا سانس لیا کہ بیٹی بھی پوری زندگی دولت کے عیش و آرام تلے زندگی گزارے گی اور میری بھی زندگی آسان ہو جائے گی۔ شادی کے دوسرے روز میں اپنی بیٹی سے ملنے پہنچی تو مجھے جھٹکا لگا تھا، کیونکہ میری بیٹی گھر میں اکیلی تھی۔ وہ کچھ پریشان سی دکھائی دی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میرا داماد گھر پر موجود کیوں نہیں ہے، جبکہ میں ایک بہترین ولیمہ کی منتظر تھی، لیکن وہاں تو ایسا کوئی انتظام مجھے نظر تک نہ آیا۔ بیٹی سے پوچھا تو وہ سادہ سے لہجے میں کہنے لگی کہ اس کا شوہر اپنے کسی دوست کے ساتھ کاروباری ٹور پر گیا ہے۔ میری بیٹی کی گھٹی گھٹی سی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے بیٹی سے حال احوال لیا تو محسوس ہوا جیسے وہ بہت بیزاری سے بات کر رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی سے پھر وہی بات پوچھی کہ اس کا شوہر ولیمہ کرنے کی بجائے کہاں چلے گیا ہے۔ میری بیٹی نے سپاٹ سے لہجے میں مجھے جواب دیا کہ وہ اپنے دوست کے کہے پر چلے گئے ہیں۔ اس کا شوہر چاہتا تھا کہ وہ پہلے اس کام کو نپٹا لیں، پھر ولیمے کی تقریب واپسی پر ہوگی۔ میں یہ سن کر حیران ہوئی۔ میں اپنی بیٹی کے مدھم اداس لہجے سے پریشان ہو رہی تھی۔ یہ شادی میں نے طے کی تھی، مگر میری بیٹی اس شادی پر راضی تھی اور وہ بہت خوش بھی تھی، لیکن وہ اب خوش نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے بیٹی سے سوال کیا کہ وہ ایسے اداس کیوں لگ رہی ہے، حالانکہ لڑکیاں شادی کے بعد کافی خوش نظر آتی ہیں۔ میرے سوال پر میری بیٹی نے مجھے جو جواب دیا وہ مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں مایوس سی ہو کر واپس لوٹ آئی۔ میری بیٹی اپنے شوہر کو اندھا پا کر اداس تھی۔ میں جانتی تھی میرا داماد اندھا ہے، مگر یہ بات میں نے اپنی بیٹی سے چھپائی تھی، کیونکہ میرا داماد کروڑ پتی تھا۔ اس کے پاس دھن دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ اس کی دولت نے اس کے اس عیب کو چھپا رکھا تھا۔ ایک ہفتے بعد میرا داماد اس ٹور سے واپس لوٹ آیا۔ میں اگلے ہی دن ملنے گئی تو میرا داماد بہت گرم جوشی سے مجھے ملا تھا، جبکہ میری بیٹی چپ چپ سی لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اپنے شوہر سے بد دل نہ ہو، اس میں صرف ایک عیب ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ امیر لڑکا ہے جو دل و جان سے تم پر فدا ہے، تمہاری پوری زندگی سکون سے گزرے گی۔ مگر میری بیٹی کو اپنے شوہر کے عیب سے متعلق بہت زیادہ بدگمانی تھی۔ وہ اس عیب سے ہونے والے نفسیاتی اثرات کو شدت سے محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ ہمیشہ سے میرے ہر فیصلے پر سر جھکا دینے والی تھی۔ اس نے اب بھی یہی کیا تھا۔ وہ اپنے اعتراضات اپنے اندر دبا گئی اور خاموشی سے اس رشتے کو نبھانے لگی۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ شادی کے شروع میں ہمارا اکثر ملنا جلنا ہوتا تھا۔ میرا داماد ہم ماں بیٹی پر بہت پیسہ لگاتا تھا۔ یہ بات جہاں مجھے خوش کرتی، وہیں میری بیٹی مزید بیزاری کا اعلان کرتی۔ مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا میری بیٹی نے مجھ سے ملنا بہت کم کر دیا۔ کبھی کبھار ہی ملنے آیا کرتی تھی۔ میں اسے رہنے کا کہتی تو وہ یہی بول دیتی کہ میرا اب اس گھر میں آنے کا دل نہیں چاہتا، اور نہ ہی اس کا شوہر اس کا بار بار یہاں آنا پسند کرتا ہے۔ مجھے اپنے داماد پر اب غصہ آنے لگا تھا۔ وہ سب جانتا تھا کہ ہم ماں بیٹی کا ایک دوسرے کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں تھا، پھر بھی وہ ہم سے ملنے سے روک رہا تھا۔ ایک روز میں اچانک اپنی بیٹی کے گھر پہنچ گئی۔ میرا داماد بھی تب گھر پر موجود تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں اپنے داماد کو بھی ناراضگی سے گلا دے دیا،
कि वो मेरी बेटी को मुझसे मिलने क्यों नहीं देता, और अब तो उसे मेरे पास रहने की इजाज़त भी नहीं देता। हालांकि उसने मुझसे वादा किया था कि वो कभी मेरी बेटी को किसी बात से नहीं रोकेगा। मेरे शिकवा करने पर मेरा दामाद चौंक गया था और मेरी बेटी बौखला गई थी। मेरे दामाद ने मुझे यकीन दिलाया कि उसने कभी मेरी बेटी को मुझसे मिलने के लिए नहीं रोका था। वो मेरी बेटी के सामने ये बात कर रहा था जिसका साफ मतलब था कि वाकई मेरा दामाद मेरी बेटी को नहीं रोकता था। मैं हैरत से अपनी बेटी को देख रही थी जो खामोशी की तस्वीर बने एक जानिब को खड़ी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी बेटी ने झूठ बोला था या फिर मेरा दामाद मेरे सामने अच्छा बन रहा था। मैं ऐसा उलझ गई। मैंने अकेले में अपनी बेटी से यही सवाल किया तो वो पहले तो चुप रही। जब मैंने ज़िद की तो वो मुझसे बोली कि अब मैं शादीशुदा हूँ, अपना घर अपना ही होता है, यूँ रोज़ रोज़ मैं के रहने जाना मुनासिब बात नहीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मुझसे जान छुड़ा रही है। मैं अपनी बेटी से नाराज़ होने लगी और बोली कि वो मेरा शौहर लेकर बदलने लगी है। अब उसके लिए उसका अपना घर ही अहमियत रखता है। माँ का वजूद और वो छोटा सा घर अब काबिल बर्दाश्त ही नहीं रहा। तुम्हारे लिए मुझे दुख हो रहा था। मैंने अपनी बेटी के लिए ही लालच किया था और आज वही बेटी मुझसे दूर हो गई थी। मेरी बेटी ने मेरी बातों के जवाब में कुछ ना कहा था, बल्कि वो मेरे बोलने के दौरान बिल्कुल चुप रही थी। मैं दुखी होकर अपने घर लौट आई और सोच लिया कि अब अपनी बेटी से मिलने नहीं जाऊंगी। मुझे लगता था कि मैं नहीं जाऊंगी तो शायद मेरी बेटी को अपने आप मेरा ख्याल आ जाएगा, मगर मुझे तब बहुत हैरत हुई कि मेरी बेटी भी मुझसे मिलने नहीं आई। थक कर मुझे ही बेटी से राब्ता करना पड़ा था क्योंकि वो मेरी इकलौती बेटी थी। ज़्यादा देर में उससे नाराज़ भी नहीं रह सकती थी। आखिरकार इकलौती औलाद थी, मगर मेरा दिल अपनी बेटी की यूं बदल जाने पर बहुत बुरी तरह दुखा था। इसी समय मेरी बेटी की शादी को 6 माह गुजर गए और इस अरसे में उसके अंदर बहुत तब्दीलियां पैदा हुई थी। उसका मिजाज बदलने लगा था। कभी वो बहुत खुश लगती और कभी इतनी उदास, गोया कभी मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता ही ना किया हो। मैं अपनी बेटी के रवैये से उलझती जा रही थी। मैंने अपने दामाद से इस बारे में बात की तो वो उल्टा मुझसे नाराज़ होने लगा और बोला कि मैं अपने बारे में शादी से पहले सब सच्चाई बता रही थी, तो आपने अपनी बेटी से सच क्यों छुपाया? मैं इसके सवाल पर शर्मिंदा हो गई। अब मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था। काश मैं अपनी बेटी को सब सच बता देती ताकि बाद में वो इतनी दुखी ना होती। मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ था कि मेरी बेटी के साथ यहाँ क्या हो रहा था। मेरी बेटी मुझसे बातचीत करना बहुत कम कर दिया था। थक कर मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी और दामाद के साथ कुछ दिन रहूं और जायज़ा लूं कि आखिर गलती किसकी थी, क्यों मेरी बेटी अपने शौहर के इस ऐब को अपने आसाब पर सवार किए हुए है। मेरे दामाद ने मुझे इजाज़त दे दी, मगर मेरी बेटी मेरे साथ रहने का सुनकर पहलू बदलने लगी थी। लेकिन ज़बान से कुछ न कहा। मैं कुछ दिन के लिए अपनी बेटी के घर रहने आ गई। वो दोनों बज़ाहिर बिल्कुल ठीक थे। मेरी बेटी अपने शौहर का हर काम करती, मगर उसका अंदाज किसी फ़र्ज़ को जैसे तैसे पूरा करने जैसा होता था, और मेरा दामाद मेरी बेटी से कभी किसी बात पर तल्ख़ कलामी भी ना कर जाता था। मुझे वहाँ दूसरा दिन था। मैं अपनी बेटी से बात करने उसके कमरे में गई तो दरवाजे पर मुझे अपनी बेटी की दबी दबी सरगोशियाँ सुनाई थी। मुझे लगा कि मेरी बेटी और दामाद बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं वहाँ से लौट आई। मगर 2 घंटे बाद मेरा दामाद घर आया तो मैं हैरान हो गई और इससे सवाल करने लगी कि वो बाहर कब गया। मेरी बात पर उसने जो जवाब दिया वो मुझे ठटका गया था। उसने मुझे कहा कि मैं सुबह से काम पर गया हुआ था और अब लौट रहा हूँ। मैं तो सुबह से ही घर से निकला हुआ था। वो बोला कि मैं चाहे अंधा हूँ, मगर मैं अपना कारोबार खुद संभालने की कोशिश करता हूँ और सुबह होते ही काम पर निकल जाता हूँ। मैं ये सुनकर धक से रह गई थी क्योंकि मैंने खुद अपनी बेटी को किसी मर्द से सरगोशी में बातें करते सुना था। मैं अपने दामाद के सामने तो खामोश रही, मगर जब मौका मिला तो अकेले में अपनी बेटी से पूछा कि वो अपने कमरे में किस मर्द से बातें कर रही थी। मेरे सवाल पर मेरी बेटी ने हैरत से मुझे देखा और बोली कि मैं अपने कमरे में अकेली थी, किसी से भी बात नहीं कर रही थी। आप बूढ़ी हो चुकी हैं इसलिए वहम हुआ होगा। मुझे लगा कि मैंने गलत सुना है, इसलिए खामोश हो गई, मगर वो सिलसिला रुका नहीं था। घर में जब मैं और मेरी बेटी अकेले होते तो मुझे अक्सर वो किसी से कोई बात करते हुए सुनाई देती।
وہ کچن یا اپنے کمرے میں جہاں بھی ہوتی دروازہ بند رکھتی تھی، اس لیے میں دیکھ نہیں پاتی تھی، مگر میں نے جب بھی غور کیا مجھے ہر بار اس کے ساتھ کسی غیر مرد کی آواز سنائی دی۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، مگر وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوئی کہ وہ کسی سے بات تک کرتی ہے۔ وہ صاف انکار کر دیتی تھی۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی کہ آخر سچ کیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید واقعی میں ہم وہم میں پڑ چکی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کی جاسوسی کی اور ہر وقت اس کا پیچھا کرنے لگی، مگر مجھے کچھ نہیں ملا۔ میری بیٹی اکیلی ہوتی تھی اور اپنا کام کر رہی ہوتی تھی۔ میں اس الجھن ہوئے معاملے سے پریشان ہوئی اور اپنے گھر لوٹ گئی۔ مجھے خوف تھا کہ میرا اپنی ہی بیٹی پر کیا جانے والا شک کہیں میرے داماد کو کھٹکا نہ دے۔ میری بیٹی کی شادی کو 7 ماہ گزر چکے تھے اور اس کی زندگی مزید سے مزید الجھتی چلی جا رہی تھی۔ ایک روز اس نے فون کر کے میرے سر پر ایسا دھماکہ کیا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میری بیٹی رو رہی تھی اور مجھ سے بولی کہ اب میں تھک چکی ہوں، مجھے اپنے شوہر کے ساتھ مزید نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے۔ وہ بہت غمزدہ تھی۔ میرے سمجھانے پر چیخ اٹھی اور بولی کہ میرے شوہر کے ساتھ اب اور گزارا نہیں ہوتا، میں اب نفسیاتی مریض بن چکی ہوں، میں اس کے ساتھ اب مزید نہیں رہ سکوں گی۔ میں اپنی بیٹی کے الفاظ پر سکتہ زدہ رہ گئی تھی۔ میں گھبرائی ہوئی سی فوراً اپنی بیٹی کے گھر پہنچی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری بیٹی کا شوہر تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور اس کے پاس بینائی کی طاقت بھی تھی۔ میں یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں سب کچھ بھلا گئی۔ میں اپنی بیٹی کی فون کال اور اس کا رونا دھونا بھی بھلا چکی تھی۔ میں نے خوشی سے لبریز لہجے میں اپنے داماد سے سوال کیا کہ اس کی بینائی کب واپس آئی، یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا اور کب ہوا۔ میرے سوالات پر میری بیٹی نے تنفر بھری نظروں سے اس شوہر کو دیکھا اور اٹل لہجے میں بولی کہ اسے اپنے شوہر سے ہر حال میں طلاق چاہیے۔ میں اپنے داماد کے سامنے اپنی بیٹی کا مطالبہ سن کر اپنی بیٹی کو ڈانٹنے لگی۔ ساتھ ہی میں نے اپنے داماد سے بھی معذرت کی اور اسے یہ باور کروانے لگی کہ میری بیٹی ایسا کچھ نہیں چاہتی، بس مجھ سے کسی بات پر ناراض ہے، مگر میری وضاحتوں اور اشاروں کے باوجود میرا داماد بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا اور میری بیٹی مسلسل طلاق کا مطالبہ دہراتی جا رہی تھی۔ میں نے غصے سے اپنی بیٹی کو دیکھا جو میری بات کی تائید کی بجائے مسلسل اپنے شوہر کے سامنے میری بات کو جھٹلا رہی تھی۔ میں نے اسے سختی سے چپ کروایا تو وہ رو پڑی اور چیخ چیخ کر اپنے شوہر کو دھوکے باز، مکار اور جانے کیا کیا بولنے لگی تھی۔ مجھے اس کے الفاظ سے زیادہ اپنے داماد کی خاموشی شش و پنج میں مبتلا کر رہی تھی، کیونکہ وہ میری بیٹی کے ایسے الفاظ بھی کچھ نہیں بولا، نہ انکار کیا، نہ اس پر غصہ کیا۔ مجھے یکدم پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ تو غلط ہوا تھا کہ وہ ایسے رو رہی تھی اور طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی سے سچائی جاننے کی کوشش کی تو وہ پھٹ پڑی اور پہلے روز سے اب تک کی ساری رودات سنا ڈالی۔ اس کے انکشاف نے مجھ پر 7 آسمان توڑ ڈالے۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے داماد کو دیکھا تو وہ سر جھکا گیا۔ اپنی بیٹی کی آپ بیتی پر میرا دل پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ میں رخصت ہو کر آئی تو عالی شان محل جیسا گھر روشنیوں سے بھرپور روشن تھا اور پھولوں کی بھینی بھینی خوشبوؤں سے معطر ہو کر میرا منتظر تھا۔ میں ایسے استقبال پر بہت خوش تھی اور آنکھوں میں ڈھیر سارے سپنے سجائے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ہر دیکھنے والی آنکھ نے میرے حسن کے صدقے اتارے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ میں اپنے شوہر کے دل میں گھر کر لوں گی، مگر جب میرا شوہر آیا تو خاموشی سے میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی اور منتظر تھی کہ وہ میرا گھونگھٹ الٹ کر میری تعریف کرنے لگے، مگر جب اس نے ایسا نہیں کیا تو میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا تھا، کیونکہ وہ میری بجائے کسی دوسری جانب دیکھ رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے جھجک کر اپنے شوہر کو سلام کیا تاکہ وہ میری جانب متوجہ ہو، مگر اس نے میرے سلام کا جواب ہی مجھے دیکھے بنا ہی دے دیا۔ اپنے شوہر کی بے نیازی میرا دل توڑ رہی تھی۔ میں نے مایوسی سے سر جھکا دیا اور اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر جاتی میرے شوہر نے عجیب سی بات کہہ دی، جسے سن کر میں بری طرح ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔
وہ مجھے دیکھے بنا پوچھ رہا تھا کہ تم یقیناً خوبصورت لگ رہی ہوگی، اگر میرے پاس تمہیں دیکھنے کی صلاحیت ہوتی تو میں تمہارے حسن کو آنکھوں کے راستے سیدھے اپنے دل میں اتارتا۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا اور کہا کہ اس کے سامنے بیٹھی ہوں، وہ مجھ پر پورا حق رکھتا ہے، پھر وہ مجھے کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ میرے سوال پر اس نے افسردگی سے مجھے جو بتایا وہ الفاظ مجھ پر کوڑے کی مانند لگے تھے۔ میں اپنی ماں کے دھوکے پر ہکا بکا بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے سامنے بیٹھا امیر کبیر کروڑ پتی انسان آنکھوں سے اندھا تھا۔ وہ اس دنیا کے رنگوں سے نا واقف تھا۔ مجھے شدت سے رونا آیا تھا کہ جب میرا شوہر مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا تو میرے سجنے کا کیا فائدہ، اور ایسے حسن کا بھی کیا فائدہ جسے سراہنے والا کوئی نہ ہو۔ میں اپنے شوہر کے سامنے سے اٹھ گئی اور باتھ روم میں بند ہوتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ مجھے پیسے کا بھی لالچ نہیں تھا، میں بس خود پرست تھی جس نے ہمیشہ لوگوں کو اپنے حسن پر فریفتہ ہوتے دیکھا تھا، اپنے حسن پر لوگوں کو غزلیں پڑھتے دیکھا تھا۔ میں آگے بھی ایسی ہی زندگی گزارنا چاہتی تھی کہ میرا شوہر میرے حسن کو خوبصورت الفاظ میں سراہنے والا ہو۔ میری ماں نے مجھے یہی کہہ کر شادی کے لیے منایا تھا کہ لڑکا مجھ سے محبت کر بیٹھا ہے اور ہر صورت مجھ سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اب سب فریب اور دھوکہ لگ رہا تھا۔ میں پہلی ہی رات ہی اس شادی کی اصلیت جان گئی تھی۔ یہاں محبت نہیں تھی بلکہ صرف لالچ اور دھوکہ تھا۔ میری بددلی اور اداسی پر مجھے اندھے شوہر نے خوش کرنے اور میرا مزاج اچھا کرنے کے لیے شادی کے اگلے ہی روز کشمیر کے علاقے کی طرف چلنے کا کہا۔ پہلے تو میں فوراً مان گئی کیونکہ میں اب کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی میں چاہتی تھی کہ کسی کو میرے شوہر کے اندھے پن کا اندازہ ہو، مگر میں اکیلی ان خوبصورت مقامات کو دیکھ کر کتنا سا خوش ہو لیتی جبکہ میرا ہمسفر ہی اندھا تھا۔ میں چاہے جتنا سجتی سنورتی میرا شوہر مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ بات مجھے بددل کرتی جا رہی تھی۔ میں اتنی بیزار ہوئی کہ اس فیصلے پر بھی قائم نہ رہ سکی اور ہنی مون کے لیے جانا بھی کینسل کر دیا۔ میں نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرا ایسے بے حال حلیے میں رہنا کسی کو بری طرح محسوس ہوا تھا۔ ایک روز میرے نام پہ کسی نے پھولوں کا گلدستہ بھیجا، ساتھ ہی ایک خوبصورت کارڈ موجود تھا جس میں میری خوب تعریف کی ہوئی تھی اور مجھے کہا گیا تھا کہ اب میں تیار کیوں نہیں ہوتی، مجھے جیسی حسن کی مورت پر یہ اداسیاں نہیں جچتی۔ میں وہ کارڈ دیکھ کر ٹھٹک گئی کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا لفظوں سے کھیلنا اور سحر زدہ کرنا جانتا تھا۔ وہ باتیں لاکھ پرکشش سہی مگر میں نے اس کارڈ کو نظر انداز کر دیا کیونکہ میں شادی شدہ لڑکی تھی جس پر صرف اس کے شوہر کا حق تھا، مگر میرے اندازے کے نظر انداز کرنے کے باوجود وہ مجھے لگاتار ایسے ہی بکے اور کارڈ بھیجتا رہا اور مجھے تیار ہونے پر اکساتا رہا۔ ایک روز مجھے کارڈ پر خوبصورت شاعری کے الفاظ میں سرخ لباس پہننے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی، ساتھ ہی ایک رابطہ نمبر بھی لکھا گیا تھا اور مجھے سرخ لباس پہننے کی منتیں کی گئی تھی۔ مجھے نہ جانے کیا ہو گیا کہ میں نے اپنی الماری کھولی اور سرخ لباس تلاش کرنے لگی۔ مجھے ایک نہایت خوبصورت سرخ لباس مل گیا۔ میں نے نہا کر وہ لباس زیب تن کیا اور اپنے بال بنانے لگی۔ میک اپ کیا تو میرا حسن نکھر کر سامنے آ گیا۔ میں نے اسی کارڈ پر درج نمبر پر میسج کیا اور اپنے اس انجان عاشق سے کہا کہ میں سرخ لباس پہن کر تیار ہو چکی ہوں، اب وہ بتائے کہ مجھے کیسے دیکھے گا۔ میں صرف جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے، مجھے وہ اپنا کوئی رشتہ دار لڑکا یا کوئی جاننے والا لگ رہا تھا، اور میں یہی دیکھنا چاہتی تھی کہ میرے گھر میں بند رہنے کے بعد وہ کیسے میرے بارے میں جانتا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی میرے اس میسج کا اثر اس شخص پر ایسا پڑے گا کہ وہ دن دہاڑے میرے کمرے کی کھڑکی پر آن پہنچا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی پر کوئی انجان نقاب پوش دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ کوئی جوان لڑکا تھا جس کی رنگت شفاف تھی اور نقاب بھی اس کی آنکھیں خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جو کوئی بھی تھا وہ خود بھی پیارا تھا اور بہادر بھی، جو مجھے ملنے یہاں تک آ پہنچا تھا۔ میں اسے واپس بھیجنا چاہتی تھی مگر نہیں کر پائی اور اسے اپنے کمرے میں بٹھا لیا۔ وہ اپنا چہرہ دکھانے پر مائل نہیں تھا مگر اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت اور دیوانگی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں اس روز کتنی دیر تک اس کے باتیں کرتی رہی اور وہ کھل کر میرے حسن کی تعریف کرتا رہا۔ مجھے
اس کا ساتھ اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کے بعد میرا معمول بن گیا تھا۔ وہ لڑکا دن رات مجھ سے فون پر بات کرتا، میرے لیے پھول بھجواتا، اور جب میرا شوہر کام پر جاتا وہ چلا آتا تھا۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور میں بھی اس سے تعریف اور سحر زدہ باتوں سے متاثر ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے گھر بھی آنا جانا کم کر دیا، صرف اس لڑکے کی خاطر، کیونکہ وہ مجھے وہاں ملنے نہیں آ سکتا تھا۔ ہمارا تعلق بہت گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لڑکا مجھ سے بلا ناغہ ملنے آتا اور میں اس کے لیے سجنے سنورنے لگی تھی۔ کبھی کبھی میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا تھا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، مگر میں اپنے ضمیر کی آواز کو کچل دیا کرتی تھی۔ میں اپنے محرم کو چھوڑ کر اس لڑکے کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی عام سی شکل و صورت اور نابینا پن سے ہر وقت شکایت رہنے لگی تھی۔ مجھ سے اپنے شوہر کی قربت اور برداشت نہیں ہوتی تھی، جبکہ میں ہر وقت اس لڑکے کے آنے کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ یہ بات مجھے بری طرح رلانے لگی تھی۔ مجھے جس سے محبت ہوئی تھی وہ میرا محرم نہیں تھا، اور جو میرا محرم تھا مجھ پر حق رکھتا تھا، لیکن وہ میرے لیے ناقابل برداشت تک نہیں تھا۔ میں الجھی سی رہنے لگی۔ میری ماں نے مجھ سے تبدیلیاں محسوس کی تو وہ مجھے ہر وقت سمجھانے لگتی۔ وہ مجھے میرے شوہر کی معصومیت جتاتی اور احساس دلاتی کہ اس انسان نے ہمیں تب قبول کیا جب ہم دونوں ماں بیٹی کم تر تھیں۔ اس نے نہ صرف ہمیں قبول کیا بلکہ ہم پر پیسہ لگا کر ہمیں بہترین حال میں رکھا۔ اپنی ماں کے سمجھانے پر میں مزید الجھ جاتی تھی۔ میں اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی تھی، مگر میں جیسا انسان چاہتی تھی وہ میرا شوہر نہیں، بلکہ وہ نقاب پوش لڑکا تھا۔ وہی تھا جو میرا حسن دیکھ سکتا تھا اور تعریف میں پرکشش جملے بول کر میرا دل دھڑکاتا تھا۔ مجھے اپنے گناہ کا شدید احساس ہوتا تھا۔ میں دل اور دماغ کی جنگ میں تھکن کا شکار ہو رہی تھی۔ انہی دنوں میری ماں ہمارے گھر رہنے آ گئی۔ میں پریشان تھی کہ اب میں اس لڑکے سے کیسے ملوں گی۔ میں نے یہ بات اس سے کی تو اس نے مجھے تسلی دلائی اور بولا کہ ہم نے تمہارے شوہر کو بیوقوف بنا لیا ہے، تمہاری ماں کو دھوکہ دینا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہوگا۔ میں اس کی اس بات پر خاموش ہو گئی تھی، مگر مجھے خوف تھا کہ میری ماں سچ تک پہنچ جائے گی۔ میں نے اس لڑکے کو اپنے گھر آنے سے روک دیا، مگر وہ میری بات نہیں مانا، اور جب میرا شوہر جاتا وہ چھپ کر کبھی میرے کمرے میں تو کبھی کچن میں چلا آتا تھا۔ اس کی حرکتوں پر میرا خوف سچ ثابت ہوا اور میری ماں کو مجھ پر شک ہو گیا، مگر پوچھنے پر جب میں نے صاف انکار کیا تو وہ مزید شک میں پڑ گئی۔ تھک کر میں نے اس لڑکے کو سختی سے منع کیا اور اسے لعنت ملامت کی کہ اس کی وجہ سے میں سب کی نظر میں مشکوک ثابت ہو رہی ہوں، اس بڑے گناہ میں مبتلا ہو رہی ہوں۔ میں رو پڑی تھی۔ وہ لڑکا میری بات سن کر چلا گیا اور واپس نہیں آیا۔ پیچھے میں اس کی یاد میں سلگنے لگی تھی۔ مجھے سنبھلنے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنی عادت کا زہر میرے دل و دماغ میں گھول چکا تھا۔ ایک روز میں سر درد کی گولیاں تلاش کر رہی تھی کہ مجھے اپنے شوہر کی الماری سے کچھ سامان ملا۔ جب میں نے وہ سامان اٹھایا تو میری آنکھوں کے آگے رنگ ناچنے لگے۔ وہ سارا سامان وہی تھا جو وہ لڑکا استعمال کرتا تھا۔ مجھے لگا میرے شوہر نے اسے مروا دیا ہے۔ میں تڑپ تڑپ کر روئی تھی اور اپنے ہی شوہر سے اس لڑکے کے بارے میں سوال کرنے لگی، اور تب اس نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہی تھا۔ وہ اپنا حلیہ بدل کر میرے ساتھ رہ رہا تھا، اپنے اصل روپ میں مجھے چھپ کر ملنے آتا تھا۔ اتنا بتا کر میری بیٹی رونے لگی اور میں اپنے داماد کو دیکھ کر واہی تھی۔ واقعی پرکشش لڑکا تھا۔ وہ شرمندگی سے بولا کہ دوستوں سے لگائی ایک شرط نے اسے ایسا کرنے پر اکسایا۔ وہ واقعی میری بیٹی سے محبت کرتا تھا، مگر دوستوں نے اسے بھڑکایا اور بیوی کو آزمانے کی شرط رکھی تو وہ قبول صورت اور اندھا بن کر میری بیٹی کو بیاہ کر لے گئے۔ لیکن وہ اپنے ڈرامے میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ وہ میری بیٹی سے معافی مانگنے لگا کہ اس نے دوستوں کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی کو اس آزمائش میں ڈالا تھا۔ میری بیوی حساس ہو رہی تھی کہ ایک شخص صرف کسی دوسرے کی کہنے پر اسے اتنی بڑی عزت سے گزار سکتا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو حالات سے درگزر کرنے کی نصیحت کی اور ہمیشہ کی طرح اس نے میرا مان رکھ لیا۔ اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔